السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار مشہور زبانہ ثاقب نثار ڈیم فنڈ والے رحمت بابا انہوں نے ملاقات کی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان سے۔ اب جب کہ دونوں سابق ہو چکے ہیں تو وہ سماج کی دیواریں بھی ہٹ گئی ہیں دو دھڑکتے دلوں کے بیچ سے۔ ویسے تو سماج کو زمانے کو پہلے ہی شک تھا کہ دونوں کے تعلقات بہت ہی قریبی ہیں، مگر اب یہ ملاقاتیں جن حالات میں ہو رہی ہیں اس سے بہت سے تانے بانے ملتے ہیں۔ جی ہاں، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جب سپریم کورٹ میں ایک بادشاہ تھے اور بادشاہ گر بھی تھے تو اس وقت بہت سے ایسے سپریم کورٹ نے فیصلے دیے جس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کی اور ان کو اقتدار میں رہنے کے لیے بھی کافی آسانیاں پیدا ہوئی۔ میرا ذکر جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ان فیصلوں کے حوالے سے ہے جن میں سب سے اہم ترین وہ ڈیم فنڈ کی ایک مہم تھی جو انہوں نے چلائی، اور یہ نواز شریف کے دور سے شروع ہونے والی یہ ایک مہم تھی جس میں تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ اس وقت قوم پرستی کی جو ضرورت ہے اس قوم پرستی کے معیار پہ عدلیہ ہی پوری اترتی ہے، جبکہ دوسری طرف نواز شریف اور نون لیگ کی حکومت کے وزراء پر غداری کے الزامات لگ رہے تھے۔ ڈان لیگ کا سکینڈل آ رہا تھا، اربوں روپے ڈیم فنڈ میں بھی اکٹھے ہوئے، 10 سے 12 ارب روپے ڈیم فنڈ میں جو اکٹھے ہوئے وہ بھی حکومت کے بعد میں حوالے کیے گئے، مگر اس سے پہلے طویل عرصے تک یہ پیسے سپریم کورٹ کے فنڈ میں ہی رکھے گئے۔ دوسرے چند اہم فیصلے جو کیے گئے وہ بنی گالہ میں جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی رہائش گاہ تھی، وہاں پہ ناجائز تجاوزات کے حوالے سے عمران خان اور دوسرے بہت سے رہائشیوں پہ الزام تھا کہ انہوں نے سی ڈی اے کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ تعمیرات کی اور یوں ان تعمیرات کو ناجائز قرار دے کے گرا دیا جائے، مگر اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے بنی گالہ کی ان تمام عمارتوں کے مالکان کو بشمول عمران خان کو یہ موقع دیا کہ وہ چند لاکھ روپے جرمانہ دے کر اپنی جو تعمیر شدہ گھر تھے اور عمران خان کا 300 کنال پر محیط یہ ذاتی رہائش گاہ تھی اس کو ریگولرائز کرا دیا جائے۔ اس کے علاوہ چند دوسرے فیصلے بھی تھے اور سب سے اہم کانسٹیٹیوشن ایونیو کا فیصلہ تھا۔ کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 یہ ایک سی ڈی اے نے بہت پہلے ایک پروجیکٹ بنایا تھا جس کے تحت یہاں پہ 7 سٹار ہوٹل بننا تھا اور ایک بہت بڑا کنونشن سینٹر بننا تھا، اور بنا کنونشن سینٹر اور 7 سٹار ہوٹل کی عمارت بھی بنی، مگر پھر غیر قانونی طور پہ معاہدے کے برخلاف اس کثیر المنزلہ عمارت میں ہوٹل کی بجائے فلیٹس بنا کر بیچ دیے گئے، اور ان فلیٹس میں سے ایک فلیٹ تھا سابق وزیر اعظم عمران خان کا، اور سی ڈی اے کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ یہ غیر قانونی پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کا جو اصل مقصد تھا وہ ناکام ہو چکا ہے، اس لیے اس پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دے کے سی ڈی اے کو کہا تھا کہ اس پروجیکٹ کو ٹیک اوور کرے، مگر چیف جسٹس ثاقب نثار کی سپریم کورٹ نے اور ان کی سربراہی میں قائم ایک بینچ نے کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کو بھی ریگولرائز کرا دیا اور اس میں بھی چند لاکھ روپے جرمانہ دے کے ان کو اجازت دے دی کہ وہ کانسٹیٹیوشن 1 یعنی شارع دستور پر کثیر المنزلہ عمارت کے اوپر اپنے ذاتی فلیٹس کے مالک بن کر بیٹھ جائیں۔ تو ثاقب نثار نے اور بھی بہت سارے فیصلے دیے۔ فیک بینک اکاؤنٹ کا ایک کیس تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نشانہ تھی، اور اس کیس کے حوالے سے بھی ایف آئی اے کی درخواست آئی اور ثاقب نثار صاحب نے ایک جی آئی ٹی بنا کے اس معاملے کو ایف آئی اے سے لے کے نیب کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ ایک موبائل کمپنیوں کا ٹیکس تھا جس کی وجہ سے موبائل کمپنیوں کی جو ریٹس تھے ٹیلی فون کالز کے وہ کافی ہائی تھے، تو اس ٹیکس کی وصولی بھی ثاقب نثار سابق چیف جسٹس نے روک دی تھی، اور وہ وصولی رکنے سے تقریباً 100 ارب روپے سے زائد کا حکومت کا نقصان ہوا، اور جب ثاقب نثار ریٹائر ہو گئے تو ان کے ساتھی ججوں نے قرار دیا کہ وہ ٹیکس کی وصولی کو روکنا غیر قانونی اور غیر آئینی تھا، مگر کیا ہوا، ثاقب نثار ریٹائر ہو گئے، 100 ارب روپے کا نقصان ہو گیا،
مگر ثاقب نثار سے کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو ٹیکس کا نقصان ہوا اس ملک کا، اس حکومت کا، اس کو کون پورا کرے گا۔ ثاقب نثار صاحب بہت پاپولر ہونے کی کوشش کرتے تھے، بہت سارے سو موٹو ایکشنز بھی لیے، کارروائیاں کی اور فیصلے بھی کیے۔ ان کے نزدیک شاید وہ ایسے فیصلے کر کے عوام میں مقبول ہو رہے تھے، مگر آئین اور قانون کے جو طور طریقے ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کو وہ اپنے فیصلوں میں برملا پورا نہیں کرتے تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہوں نے کراچی کے ایک ہسپتال میں چھاپہ مار کے بطور چیف جسٹس ایک سیاستدان شرجیل میمن کے کمرے سے شراب کی چند بوتلیں بھی برآمد کر لی تھیں۔ تو یہ تھے ثاقب نثار، اور آخر یہ پہنچے وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان سے ان کی اب ملاقات ہو گئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہی وہ جج تھے جن کی سربراہی میں قائم ایک بینچ نے انہی عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا، کیونکہ ان کے خلاف اور جہانگیر ترین کے خلاف درخواستیں تھیں نون لیگ کے رہنماؤں کی کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ انہوں نے اثاثے چھپائے ہیں، مگر چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم بینچ نے ہی عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا۔ اور پھر یہی چیف جسٹس ثاقب نثار تھے جن کے دور میں پاناما اسکینڈل جب سامنے آیا تو انہی نے 5 رکنی بینچ بنایا، جس بینچ میں سے 2 ججوں نے بغیر کسی ٹرائل کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا، 3 ججوں نے GIT بنوائی پاناما اسکینڈل کے حوالے سے، اور پھر بعد میں انہیں نااہل قرار دے دیا اقامہ اسکینڈل نکال کر۔ تو ثاقب نثار صاحب کے دور میں بہت کچھ ہوا، اور اب جو ان کی ملاقات ہو رہی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان سے، تو کچھ ایسے آئینی سوالات ہیں جو تحریک انصاف کے لیے اور خاص طور پہ عمران خان کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، جو شاید عمران خان کو ان آئینی سوالات کا جواب نہ تو اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر بابر اعوان سے مل سکتا تھا، نہ ہی اپنے سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید خان سے مل سکتا تھا، اور نہ ہی اب سابق وزیر قانون فروغ نسیم ان کے ساتھ تھے، جن پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا سارا ملبہ ڈال دیا۔ اور فروغ نسیم تو اب آبویسلی اب اس موجودہ حکمران اتحاد کا حصہ ہیں، وہ واپس سے MQM میں چلے گئے ہیں، ان کو اون کر لیا ہے MQM نے، اور سیاسی پنگوڑے سے نکل کے اب وہ MQM کی آغوش میں جا چکے ہیں واپس۔ جب تک وہ وزیر تھے اس وقت تک MQM بھی کہتی تھی کہ وہ ہمارے کوٹے پہ وزیر نہیں ہیں، مگر بہرحال اب فروغ نسیم بھی عمران خان کو دستیاب نہیں ہے قانونی مشاورت کے لیے۔ PTI فنڈنگ کیس ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اور شاید یہی وہ معاملات ہیں اور مشکلات ہیں کہ جن کے جواب وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ PTI فنڈنگ کیس میں یہ خدشہ ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف یا خود عمران خان کے بطور سربراہ PTI فیصلہ آ سکتا ہے، نااہلی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ فنڈنگ کیس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان بطور سربراہ PTI ہر سال ایک سرٹیفکیٹ، ایک ایفیڈیوٹ دیتے رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے تمام فنڈ جو ہیں وہ پاکستان کے قوانین کے مطابق ہیں، جبکہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے غیر ملکی کمپنیوں سے اور افراد سے فنڈنگ لی، جو کہ پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ دوسرے عام سوالات بھی آ گئے ہیں اب، وہ جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کو آرڈر دیا ہے کہ حمزہ شہباز جو چیف منسٹر منتخب ہوئے ہیں ان سے حلف لیا جائے، اور پھر جو PTI کے MNAs نے قومی اسمبلی سے N بلاک استعفے دیے ہیں، یہ بھی ایک قانونی ایشو ہے، اور پھر جو 63A ہے PTI کے منحرف اراکین کے حوالے سے جو کارروائی کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن میں، یہ بھی وہ قانونی سوالات ہیں، اور پھر صدر کا جو موجودہ رول ہے، صدر عارف علوی کا، وہ کبھی حلف لے لیتے ہیں، کبھی نہیں لیتے، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر جو غیر ملکی سازش کے حوالے سے الزامات لگے ہیں اور اس پہ کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے، تو یہ سارے قانونی سوالات ہیں جس کے حوالے سے وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے ضرور مشاورت کریں گے۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے، اب اگر بات ثاقب نثار صاحب تک آ ہی گئی ہے تو پھر تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے جو دوسرے قائدین ہیں اور جو حمایتی اینڈ سپورٹرز ہیں، پھر تو ان کو صلح ہی کر لینی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے، اور ثاقب نثار صاحب کو ملاقات کرنے کا بظاہر
یہ مقصد ہے کہ قانونی ایشوز کے اوپر ان سے مشاورت لیں گے، مگر سیاسی اعتبار سے اور میڈیا کے زاویے سے دیکھا جائے تو شاید یہ ایک پیغام ہے سپریم کورٹ کے ان معزز ججوں کے لیے اور الیکشن کمیشن کے ان سابق ججوں کے لیے کہ جو عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے مقدمات سن رہے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں 63A کا صدارتی ریفرنس ہو، چاہے وہ PTI فنڈنگ کیس ہو، کیونکہ ثاقب نثار کے یہ پرانے ساتھی ہیں سارے ججز، اور یہ تاثر بھی دیا جا سکتا ہے کہ اب جو بھی وہ موقف اپنائیں گے عدالتوں میں یا باہر، تو وہ بنیادی طور پہ اس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مشاورت بھی شامل ہوگی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں سابق چیف جسٹس سابق وزیر اعظم سے مل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سابق چیف جسٹس کو تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اہم قانونی اور آئینی عہدے کے لیے بھی نامزد کیا جائے، ریکمنڈ کیا جائے، مگر اب چونکہ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں نہیں ہے اور عمران خان اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، تو جو آئینی عہدے ہیں وہ تو وزیر اعظم صرف اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کا پابند ہے، کسی اور سے نہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی تحریک انصاف کے اندر بھی سابق چیف جسٹس کے لیے کوئی عہدہ نکل سکتا ہے۔ کیا سابق چیف جسٹس تحریک انصاف کو جوائن کریں گے؟ کیونکہ وہ خود ہی بطور جج پاکستان کے سابق جج وہ اپنے دور میں بڑا انصاف بانٹتے رہے ہیں، جا جا کے انصاف وہ بانٹتے رہے ہیں، تو اب بھی شاید تحریک انصاف کے اندر ہی ان کے لیے کوئی کام یا کوئی نوکری یا کوئی جاب کریٹ کر لی جائے۔ آخر انہوں نے اتنی خدمت کی ہے اس ملک کی اور انصاف کی اور تحریک انصاف کی، تو اس کا کچھ نہ کچھ صلہ تو سابق چیف جسٹس کو ضرور ملنا چاہیے۔ اور اب جو ملاقاتیں یہ سر عام ہو رہی ہیں یا پبلکلی ان کو اناؤنس کیا جا رہا ہے، یہ تو پہلی ایسی ملاقات ہوگی، مگر کیا منظر ہوگا ویسے سابق وزیر اعظم عمران خان اور جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار بظاہر پہلی بار آمنے سامنے آئے ہوں گے، نظریں سے نظریں ملی ہوں گی، تو کس نے کس کا شکریہ ادا کیا ہوگا، اور پھر خوب ہنسے ہوں گے۔ وہ کہتے نا خوب گزرے گی مل بیٹھیں جو دیوانے دو، تو انہوں نے جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، اس سسٹم کے ساتھ، تو بیٹھ کے کافی اچھا ٹائم خوب کہے بھی لگے ہوں گے، انجوائے بھی کیا ہوگا، اور پھر اپنے اپنے تجربات سے ایک دوسرے کو آگاہ بھی کیا ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ سے بہت سارے سیاسی اور دوسرے جو شوق ہیں وہ مشترکہ بھی ہیں دونوں اہم شخصیات میں، اور خاص طور پہ ثاقب نثار صاحب کا ایک شوق جو ہے، اس شوق کے حوالے سے مطیع اللہ جان MJ TV نے اپنی لانچنگ کی ایک ڈاکومنٹری کی تھی، اور وہ تھا اٹالین لیڈی کا اسکینڈل، جس کو اپنے چیمبر میں بلا کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار بطور چیف جسٹس سو موٹو اختیارات کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس کو 26 لاکھ روپے ایک اٹالین لیڈی کو دلوا دیے تھے۔ اس کا جھگڑا اس کے شوہر سے تھا، مگر 26 لاکھ روپے کا چیک انہوں نے اس کے شوہر کے بھائی یعنی اس اٹالین لیڈی کے پاکستانی دیور سے زبردستی پولیس کے ذریعے اٹھوا کے اس کے دیور کو اپنے چیمبر میں بلا کے چیک پہ سائن کروا کے 26 لاکھ روپے اس اٹالین لیڈی کو دلوائے تھے۔ یہ ہماری MJ TV کی پہلی ڈاکومنٹری تھی جو کسی وقت بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ سے نیب کے موجودہ چیئرمین سابق جج سپریم کورٹ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بھی اس گینگ کا حصہ تھے اس وقت، اور ماشاءاللہ سے وکلا تحریک کے روئے رواں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بھی بھرپور انداز سے اس اسکینڈل کے اوپر مٹی پاؤ پالیسی اپنائی، اور ثاقب نثار اور جاوید اقبال دونوں کو بھرپور انداز سے بچایا۔ تو شوق تو بہت ہیں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے، شہرت بھی بہت ہے، اور آخری دنوں میں بطور کورٹ رپورٹر میرے ساتھ بھی کافی ان کے ماشاءاللہ سے اچھے تعلقات رہے۔ کورٹ میں کھڑے کھڑے 2-3 دفعہ توہین عدالت کا نوٹس بھی انہوں نے دیا اور پھر واپس بھی لے لیا، اور الوداعی تاریخ تھی کہ جب ان کے حوالے سے ایک تفصیلی ڈاکیومنٹری جو ہے وہ MJ TV نے وہ سامنے لائی تھی، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے دن ہی MJ TV کا لانچ بھی ہوا تھا۔ تو اس لیے وقت کی مناسبت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو سابقوں اور دو اہم عہدیداروں کی جو ملاقات ہے یہ کوئی نہ کوئی ضرور گل کھلائے گی، رنگ لائے گی، کیونکہ ماشاءاللہ سے دونوں ہی عدالت
اور سیاست کے وہ ہیرو ہیں کہ جن کو اپنے پیشے کے علاوہ شاید ہر چیز میں دلچسپی رہی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔